ناظرین، شیطان بدی کی طاقت کا ایسا نشان ہے جو قدم قدم پر انسان کو بہکانے اور ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں شیطان کا تصور موجود ہے اور ہر جگہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ سزا اور عذاب کا تصور جوڑا جاتا ہے۔ لوگ اچھائی کو فرشتوں سے منسوب کرتے ہیں جبکہ برائی کو شیطان کا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ مسلمانوں میں تصور پایا جاتا ہے کہ ابلیس ایک شیطان ہے۔ ابلیس ایسا شیطان ہے جو کسی وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی کا عبادت گزار جن تھا، جس نے ہزاروں سال اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ اللہ رب العزت اسے کوئی خاص مقام اور عہدہ دے گا، اس لیے وہ اپنی عبادت گزاری پر بڑا نازاں اور مغرور تھا کہ پورے آسمان پر اس سے زیادہ عابد کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو سکی، بلکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقارت سے دیکھا اور غرور سے اللہ کو جواب دیا کہ وہ کیوں مٹی سے بنے انسان کو سجدہ کرے، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے اور مٹی سے بنے انسان پر اسے برتری اور فوقیت حاصل ہے یا ہونی چاہیے۔ تو اسی وقت اللہ رب العزت نے اسے مردود قرار دے دیا، جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اس حکم کے بعد اس نے اللہ رب العزت سے اپنی عبادت کا صلہ مانگا، جس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے قیامت تک یہ اختیار دے دیا کہ وہ بنی نوع انسان کو گمراہ کرتا رہے گا اور راہ حق سے بھٹکاتا رہے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہوں گے انہیں وہ گمراہ نہیں کر پائے گا۔ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کے نبی تھے جو اپنے اعمال و افعال میں شیطان کی ضد تھے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دین کی ترقی اور ترویج کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جنہوں نے حق کے راستے میں بہت مشکلات برداشت کی اور اللہ کے دین پر استقامت سے ڈٹے رہے اور شیطان کی چالوں کا بردباری سے مقابلہ کیا، لیکن کبھی شیطان کی پیروی نہیں کی، جبکہ شیطان ہر جگہ ان کے راستے میں مصیبتیں کھڑی کرتا رہا۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے برائی پر اکساتا رہتا ہے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ کچھ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کو شیطان مجسم صورت میں ملا اور ان سے ملاقات کی۔ وہ کون سے ولی اللہ اور نبی علیہم السلام تھے جن سے شیطان نے ملاقات کی، کب اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس وقت شیطان نے ان سے کیا کیا باتیں کی؟ یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، آپ میں سے اکثر شاید اس بات سے واقف نہ ہو کہ آسمانوں پر ابلیس خالق کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا۔ اسے یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن و رات کی مسلسل ریاضت اور عبادات کے باعث عطا فرمائے گئے تھے۔ ہر وقت، ہر لمحہ ذکر الہی اس کی صفت خاص تھی۔ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، جنت المأوا سے لوح محفوظ تک بلا روک ٹوک رسائی نے اسے دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمان پر 2 قسم کی مخلوقات رہتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے، یہ زمین پر رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی ہے۔ جنات میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ابلیس کو بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ جنات کی نسل سے تھا اور آگ کے بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا تھا۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کے جد امجد تارانوس کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کچھ مورخین نے ان کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ یہ ابلیس کے پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ابلیس کے والد، جس کا نام چلیپا تھا اور ابو الغوا ان کی کنیت تھی، اس کے والد کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ بڑا باروب، بہادر، قوی اور نڈر جن تھا۔ وہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم اجنا کا ہر جن اس کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اس لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہے دل دہلا دینے والا۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دل دادا ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد
آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ابلیس کے والد نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑی اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل اس کے زیر نگیں ہو گئے، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اس کی قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے قلاقمہ کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر جنوں اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں ابلیس کے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت ابلیس کم سن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے ابلیس کو روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ وہ اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے ابلیس کو روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ انہیں اس پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اسے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے اسے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ وہ بہت ذہین تھا اور محنتی بھی، اپنا تمام تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا تھا۔ اپنے اتالیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلا ہی آسمانوں کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس کے سرد رویے نے اسے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن اسے اس کی فکر نہیں تھی۔ اس کا ہدف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے وہ دن رات ریاضت اور عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے اسے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر اسے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، اور ساتویں آسمان پر اسے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ یہ تخلیق آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ ابلیس ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے جب لوح محفوظ پر پہنچا تو اس نے شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہاں لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ تحریر پڑھ کر اس کے پورے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ نہایت عابد، زاہد اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، پس میں اسے ملون و مردود قرار دے کر راندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات پر وہ لرز اٹھا۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان اس نے پھر عرض کیا، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والے اس جواب سے اس کا وجود کانپ اٹھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سوچا، آخر وہ کون بدبخت و بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ اسے ذرا بھی خبر نہیں تھی کہ وہ جو بدبخت و بد نصیب ہوگا وہ خود ابلیس ہی ہوگا، جو عزازیل کے تخت سے گرا دیا جائے گا، جو تکبر کرے گا، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ برسوں تک یہ خیال اس کے سوچوں پر غالب رہا، مگر اسے ذرا بھی بھنک نہ پڑی کہ جس کے مستقبل سے وہ خوف کھا رہا ہے وہ اس کا اپنا مستقبل ہوگا۔ تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو اس کی یادوں سے مٹا دیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ ابلیس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واہ سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری درس و واز بھی تھی،
جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی۔ جب وہ اپنی ان محافل میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر اس کے سراپے میں سرور کی کیفیت پیدا کرتی ہوئی گزر جاتی۔ شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے برسوں کے ساتھ اس کے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب اس کی حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد اس میں عاجزی و انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ اسے اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دیتی تھی، اے عزازیل، تو ان سب میں افضل ہے۔ ایک دو بار اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر رعونت کا پردہ پڑ جائے، کان واز و نصیحت سننے سے قاصر ہوں، تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب مقرب عزازیل مردود ابلیس بن گیا۔ اس کی ساری عبادتیں رائیگاں چلی گئی۔ ایک تکبر نے سب کچھ چھین لیا۔ واقعہ کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آسمان کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا، تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس کے تکبر، رعونیت اور بڑائی نے اسے سجدے سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز معیشت تک کی مہلت دے دے۔ اے میرے رب، مجھے روز معیشت تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد وہ عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر عزازیل کی ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ اسے اس وقت حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ علی شیاطینہم کے لقب سے نوازا گیا۔ اسے تب اندازہ ہوا کہ جب شیطان کے بارے میں اس نے ہزاروں سال پہلے لوح محفوظ میں پڑھا تھا
وہ شیطان وہ خود تھا۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے اس کا ذکر کر کے انسانوں کو اس سے دور رہنے اور اس کے شر سے بچنے کا حکم دیا۔ باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو اس کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ زمین پر جانے سے پہلے قبل اس نے اللہ پاک سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ نمبر 1، تا قیامت موت سے مہلت۔ نمبر 2، اہل زمین کو بہکانے کی قوت۔ نمبر 3، حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت۔ نمبر 4، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ شیطان جانتا تھا انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کس حد تک نفس کا پجاری بھی ہے۔ گو کہ اسے اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ وہ انسان کے اجسام پر قابض ہو کر ان سے بالجبر بدی کے کام کروائے، مگر وہ باخبر بھی تھا کہ وہ نفس امارہ کو اپنی وسوسہ اندازیوں کے چنگل میں پھنسا کر انسان کو برائیوں پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اس نے یہی طریقہ کار آزمایا۔ دوستو، ابلیس ایسے ہی ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ ہمارے نفس امارہ پر وار کرتا ہے۔ اب ان میں سے جو صاحب ایمان ہے وہ تو تعوذ اور استغفار پڑھ کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن لالچی فطرت کے حامل اکثریت اس کے دام فریب میں مبتلا ہو کر اندھا دھند اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ اس نے ایسی چال چلی کہ انسان کفر و فسق کو عبادت، نافرمانی کو حاضر جوابی، بدتمیزی کو بہادری، موسیقی کو روح کی غذا، رقص کو جسم کی شاعری، فحاشی کو جدت پسندی، مذہبی اقدام کو فرسودہ، دینی روایات کو قدامت پسندی قرار دے کر شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دے۔ دوستو، دنیا میں ابلیس نے اپنے مکر و فریب کے لاتعداد جال پھیلا رکھے ہیں، اور اتنے ہی اس کے ساتھی موجود ہیں جو دنیا میں برائی کو پھیلاتے رہتے ہیں اور نیک انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ چیلنج دیا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کر کے دم لوں گا۔ خدا کی مرضی کے راستے پر چلنے کی بجائے اس کی نافرمانی کے راستے پر چلاؤں گا۔ شیطان نے یہ چیلنج اپنی بربادی کی قیمت پر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد پر جانے کے لیے تیار رہے گا۔ یہی کچھ شیطان، اس کی ذریت اور اولاد نے تاریخ میں ہمیشہ کیا ہے۔ تاہم شیطان کا اختیار صرف وسوسہ انگیزی تک محدود ہے، اس لیے وہ اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر موجود اپنے دوست یعنی ہمارے نفسانی تقاضوں، نفسیاتی کمزوریوں اور انسانی ضعف کو استعمال کر کے ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ ہم اگر اپنی ان کمزوریوں کو سمجھ لیں تو ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈے سمجھنا اور ان سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ انسانوں کی پہلی کمزوریوں کو سمجھ لیں تو ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈے سمجھنا اور ان سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ انسانوں کی پہلی اور بنیادی کمزوری یہ ہے کہ انسان اگرچہ ایک عقلی وجود ہے اور اسی عقل کے سہارے وہ کرۂ ارض پر اپنا اختیار قائم کیے ہوئے ہے، لیکن جیسے ہی مذہب کا معاملہ آتا ہے انسان اپنی عقل کو اٹھا کر کونے میں پھینک دیتا ہے اور ظاہر پرستی، سطحیت اور جذباتیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ شرک اور اصل دین میں فرق نہیں رکھ پاتا اور اکثر انہی طور طریقوں پر چلتا رہتا ہے جو اس کے آباء و اجداد نے اپنا رکھے تھے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے عقل سمجھ سے کام لینا بہت ضروری ہے، تاکہ اندھا دھند تقلید و پیروی کرتے ہوئے اپنے عقیدے کے حدود سے باہر نہ نکلا جائے۔ بروں کی پیروی بری ہے اور اچھوں کی پیروی اچھی ہے، جیسے ہم بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین اور اولیاء عظام صالحین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی ہے کہ اس کا حکم خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہر نماز میں بزرگوں کی پیروی کی دعا مانگنے کو فرمایا۔ اور ناظرین، شیطان کا اگلا حملہ جنسی اور بے راہ روی ہے۔ روز ازل شیطان نے جب انسان کو اللہ رب العزت کی نافرمانی پر آمادہ کیا تو اس نے انسان کے جنسی جذبے ہی کو استعمال کیا تھا۔ یہی اس نے ہر دور میں کیا، اور آج تو سب سے بڑھ کر وہ جنسی معاملات کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے بھٹکا رہا ہے۔ موجودہ تمدن
जिस की बुनियाद मगरबी अक़वाम ने रखी है, आज़ादी उसमें एक बुनियादी उनसर की हैसियत रखती है। चुनाचे जिनसी आज़ादी उसका एक लाजमी हिस्सा है। इसके नतीजे में उरियानी, फहाशी, मर्दो जन के आज़ाद ताल्लुकात और अब हम जिनसी ताल्लुकात सब इसी तहजीब के लवाजिम हैं। इंफॉर्मेशन एज से कबल जिनसी आज़ादी का ये कल्चर कुछ हुदूदो क़यूद में था, मगर अब तो सूरत हाल ये है कि इंटरनेट के जरिए से दुनिया के हर घर में और हर शख्स की उंगलियों की नोक के नीचे ये पूरा बरहना कल्चर आ चुका है। इंसान चूंकि जिनसी जज्बे से बहुत तेजी से मगलूब होता है, इसलिए शयातीन इस पहलू से मुसलसल वसवसा अंगेजी करके लोगों को आमादा करते हैं कि वो बहुत आसानी से दस्तयाब बरहना तस्वीर, उरिया फिल्मों और फहश मनाजर से लुत्फानंदोज हों। जो लोग कुछ मज़ाहमत करना चाहते हैं, उनके लिए शैतान ने कुछ और इंतजामात कर रखे हैं। मसलन ये कि आम फिल्मों में भी जगह जगह ऐसे मनाजर डाल दिए जाते हैं जो कल्बो नजर को आलूदा करते हैं। अब कोई शख्स ये सब कुछ नहीं देखना चाहता, मगर वो कोई आम फिल्म देख रहा है तो गैर जरूरी तौर पर वो ये मनाजर देखने पर आमादा हो जाता है। इसी तरह फेसबुक वगैरह पर मुसलसल ऐसी चीजें खुद ब खुद सामने आती रहती हैं, जिनके पीछे जाने से खुद को रोकने के लिए बहुत मजबूत ईमान और इरादे की जरूरत होती है, जो कम ही लोगों के पास होता है। शैतान का एक बहुत अहम हथियार गफलत और दुनिया परस्ती है। अल्लाह ताला का मामला यह है कि उन्होंने इम्तिहान की गरज से अपने और इंसान के बीच गैब का एक पर्दा हायल कर रखा है। इंसान को इस दुनिया में ये मुकम्मल आज़ादी दी गई है कि वो जो चाहे अमल करे, वो इसमें आज़ाद है। इंसान को अलबत्ता ये बता दिया गया है कि जो बुरे काम करेंगे उनका बदला जहन्नम की आग है और जो अच्छे काम करेंगे उनका बदला जन्नत है। मगर इम्तिहान की बना पर खुदा की तरह ये जन्नत और जहन्नम भी सरे दस्त पर्दा गैब में है। जो चीज सामने है वो दुनिया और उसकी रंगीनियां हैं, उसका नफा है, उसका नुकसान है, उसकी जीनत और खूबसूरती है, मादी जिंदगी का उरूज है। चुनाचे इंसान की वो जाहिर परस्त तबीयत जिसका ऊपर जिक्र हुआ, खुदा और जन्नत और जहन्नम को भूलकर इसी दुनिया के खैर शर और पाने और खोने को अपना सबसे बड़ा मसला बना लेती है। लोग इसी दुनिया के मिलने पर हंसते और इसी के छीनने पर रोते हैं। इसी के नफा को असल कामयाबी और इसी के नुकसान को असल खसारा समझते हैं। लोग अपनी हर जीत यहाँ पर देखना चाहते हैं और हर शिकस्त से यहाँ पर ही बचना चाहते हैं। ये रवैया खुदा व आखिरत से गफलत पैदा करता है। ये इंसान को दुनिया परस्त बनाता है। ऐसा गाफिल और दुनिया परस्त इंसान शैतान का सबसे बड़ा निशाना बन जाता है। शैतान इस दुनिया और इसकी कामयाबी के पीछे इंसान को लगाता और हर खैर शर से उसे बेनियाज कर देता है, जिसके बाद इंसान हर हद तोड़ता, हर जुल्म का इर्तिकाब करता और हर बंद को उबूर करता चला जाता है, जिसके बाद वो शैतान का खिलौना बन जाता है जिससे वो जिस तरह चाहे खेलता है। कुरान मजीद के मुताबिक शैतान ने अल्लाह ताला के मुकाबले में जो कुछ किया उसकी असल वजह तकब्बुर थी। यही वो मनफी जज्बा है जो इंसानों को आखिरी दर्जे में खुदा का नाफरमान बना देता है। चुनाचे जो शख्स किसी और तरीके से काबू नहीं आता, उसके लिए शयातीन तकब्बुर का दाव इस्तेमाल करते हैं। इंसान खुद को बड़ा समझता है, अपने अमल को बड़ा अमल ख्याल करता है। वो अपनी दौलत, ताकत, मकाम मर्तबे, हुस्न, इल्म, जहानत, सलाहियत और इक्तदा पर नाजा होता है। उसका यही नाज उसे खुदा की बारगाह में एक मुजरिम बना देता है। ऐसा इंसान हक का इनकार करता है, कमजोरों पर जुल्म करता है, मासूमों का हक दबाता है। इनमें से हर चीज गज़ब इलाही को भड़काने का सबब बन जाती है। बहुत से लोग अपनी जात में मुतकब्बिर नहीं होते, बल्कि बहुत मुतवाज़िन तबीयत के हामिल होते हैं, मगर ऐसे लोग अक्सर औकात अपनी कौम, पार्टी, फिरके, गिरोह के बारे में तासुबात का शिकार हो जाते हैं। उनके नजदीक जिनसे वो वाबस्ता हैं वो कभी गलती कर ही नहीं सकते। बार बनाए बहस वो मान लेंगे कि गलती हो सकती है, मगर ये कभी नहीं मानेंगे कि उनके लोगों ने गलती की है। चुनाचे ऐसे लोगों में एक नौयत का गिरोही तकब्बुर पैदा होता है। ये गिरोही तकब्बुर भी इनफरादी तकब्बुर की तरह इंसान का दुश्मन साबित होता है। ये इल्म और फिक्र के लिहाज से ज़हूर करे तो लोग अपने गिरोह से बाहर कभी किसी सच्चाई को कबूल नहीं करते, चाहे वक्त का पैगंबर भी इस सच्चाई को पेश करे। यहूद इसकी सबसे नुमाया मिसाल है। आज कल भी बज़ाहिर नेकी को इख्तियार किए हुए बहुत से लोग आम तौर पर इसी गिरोही तकब्बुर का शिकार होते हैं और अपने गिरोह से बाहर की हर सच्चाई को इत्मीनान से रद्द करके शैतान के फंदे में फंस जाते हैं। ये तकब्बुर अगर कौम या कबीले के लिहाज से ज़हूर करे
تو نسل پرستی، لسانیت اور صوبائیت جیسے امراض کا باعث بنتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ظلم، زیادتی، حق تلفی اور ناانصافی جیسے جرائم کا ظہور ہوتا ہے۔ ان دونوں پہلوں سے گروہی تکبر کے مریض شیطان کا صرف نشانہ ہی نہیں بنتے، بلکہ اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اس کا آلہ کار بھی بن جاتے ہیں اور بہت اعتماد کے ساتھ دوسروں کو شیطان کے راستے پر چلاتے ہیں۔ دوستو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک برائی کو ایجاد کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کسی نے درخت کا بیج لگایا، اگر اس پر زہریلا پھل لگے تو اس کا گناہ اور عذاب اس شخص کو ہمیشہ ہی ملے گا، چاہے وہ مر جائے تب بھی اس کام کو شروع کرنے کی وجہ سے سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ اس لیے دنیا میں شیطان کے ساتھی وہ انسان ہیں جو اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، دنیا میں گناہوں کے انبار لگاتے جاتے ہیں اور خود تو جہنم میں جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ ان کو بہکانے کا گناہ شیطان کو برابر ملے گا۔ قرآن کریم کے مطابق شیطان نے اللہ کے مقابلے میں جو کیا اس کی اصل وجہ تکبر تھی۔ یہی وہ منفی جذبہ ہے جو انسان کو آخری درجے تک خدا کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، شیطان کے مقابلے میں انسانوں کی مدد کے لیے اللہ پروردگار عالم نے ہر دور میں اپنے نبیوں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ تاہم شیاطین نے ایک طرف تو لوگوں کو ظاہر پرستی، غفلت اور تکبر کے جال میں پھنسا کر ان کا انکار کروایا، ساتھ میں شیاطین نے ایک دوسرا راستہ یہ اختیار کیا کہ جو لوگ کسی طور ان کے جال میں نہیں آئے اور انبیاء کے ساتھی بن کر ان کے مددگار بن گئے، انہوں نے ان کو افراط و تفرید کا نشانہ بنا کر دین کی اصل تعلیم کو سامنے نہیں آنے دیا۔ مثال کے طور پر یہود میں ظاہر پرستی پیدا کی گئی، ان میں چھوٹے چھوٹے غیر اہم اعمال اہم ترین بن گئے اور اہم ترین دینی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان، رحم اور انسانی ہمدردی کی بجائے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ان کے نزدیک اصل دین بن گیا۔ اس رویے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شدید تنقید کی۔ بدقسمتی سے خود آن جناب کے پیروکاروں نے بھی ایک دوسری انتہا کو چھو لیا۔ انہوں نے شریعت کی پابندیوں کو مکمل طور پر چھوڑ دیا، آپ کی عقیدت میں غلو کر کے آپ کو خدا کا بیٹا سمجھنا شروع کر دیا اور رہبانیت جیسی بدعت کو نیکی سمجھ کر اختیار کر لیا۔ یہ مثالیں افراط و تفرید کے وہ نمونے ہیں جو دراصل شیطان کی کارفرمائی کے سبب وجود میں آتے ہیں۔ لوگ ان کو نیکی سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، مگر در حقیقت یہ افراط و تفرید گمراہی ہے۔ رفتہ رفتہ لوگ اس گمراہی کو اصل دین سمجھ لیتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ابلیس نے چند انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے ملاقات کر کے ان کو بھی بہکانے کی کوشش کی۔ آئیے انہی واقعات میں سے کچھ آپ سے بیان کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ کیا تجھے علم ہے کہ تجھے وہی ملا جو تیرا مقدر تھا؟ شیطان نے کہا، اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اور خود کو گرا دو، پھر دیکھو کہ کیا تم زندہ رہتے ہو یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ مجھے نہ آزمائے، بے شک میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کا امتحان لینے کا مجاز نہیں، مگر اللہ جب چاہے بندے کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام خود کو سچا جانتے ہیں، تو میں بھی اس پہاڑ سے چھلانگ لگاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام بھی لگائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہلاک ہوا، اور کیا تو نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اے ابن آدم، مجھ سے اپنی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کر، بے شک میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن یزید رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ 10 سال تک عبادت کرتا ہے۔ ان دنوں وہ ایک دریا کے کنارے کھڑا ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں اس دریا میں کودتا ہوں تو کیا میرا حال وہی ہوگا جو لکھا جا چکا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو رب کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جبکہ وہ جب چاہے کسی کی آزمائش کر سکتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ عبادت کرنے والا شیطان ہے۔ حضرت ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر نماز ادا فرما رہے تھے کہ شیطان آیا اور کہنے لگا کہ کیا تم ایمان رکھتے ہو؟
کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہی اٹل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میرا تقدیر پر ایمان ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ تو پھر اپنے آپ کو اس چوٹی سے گرا دے اور دیکھ کہ تیری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بدبخت، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزما سکتا ہے، لیکن بندے کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کو آزمائے۔ حضرت ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سفیان بن عینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ، جہاں تک مجھے علم ہے تم نے گہوارے میں ہی بولنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ تم سے پہلے کبھی کسی نے گہوارے میں کلام نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب میرے پروردگار کا میرے اوپر فضل ہے، جس نے مجھے بولنے کی توفیق دی، وہی مجھے مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیطان نے کہا کہ اے عیسیٰ، مجھے علم ہوا کہ تم مردے زندہ کر لیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، اور میں جسے زندہ کرتا ہوں وہ اسے مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیطان کہنے لگا، خدا کی قسم، آپ تو آسمانوں میں بھی خدا ہیں اور زمین میں بھی خدا ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اسے اپنے پروں سے مارا اور سورج میں پھینک دیا، پھر وہ ایک دیکھتے ہوئے چشمے میں جا گرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ اسے اپنا پر مارا تو وہ 7ویں سمندر میں پہنچ گیا اور چیخو پکار شروع کر دی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شیطان زمین کی گہرائیوں میں پہنچا اور اس نے وہاں کیچڑ کا ذائقہ چکھا، پھر جب باہر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، اے عیسیٰ، مجھے کسی سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی تمہاری وجہ سے پہنچی ہے۔ ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہی مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز پڑھی اور واپس تشریف لائے۔ جب آپ علیہ السلام ایک پہاڑی کی چوٹی سے گزرے تو شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان نے آپ علیہ السلام کو روک کر کہا کہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ خود کو بندہ کہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس سے چھٹکارا پائیں، مگر شیطان آپ علیہ السلام کا راستہ چھوڑنے کو تیار نہ ہوا۔ شیطان یہی کہتا رہا کہ اے عیسیٰ، آپ کو بندگی زیب نہیں دیتی، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ خود کو بندہ کہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس سے چھٹکارا پائیں، مگر شیطان آپ علیہ السلام کا راستہ چھوڑنے کو تیار نہ ہوا۔ شیطان یہی کہتا رہا کہ اے عیسیٰ، آپ کو بندگی زیب نہیں دیتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مدد کی درخواست کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ شیطان نے جب ان دونوں فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شیطان کو پر مارا تو وہ پہاڑ کے دامن میں جا گرا۔ شیطان لوٹا اور دونوں فرشتوں کو اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ شیطان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام کو زیب نہیں دیتا کہ خود کو بندہ کہیں۔ آپ علیہ السلام کی ناراضگی عام بندوں کی ناراضگی نہیں ہے۔ میں اپنے ماتحتوں کو حکم دوں گا کہ وہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کریں اور آپ علیہ السلام کو پوجیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خدائے واحد ہیں، وہ آسمانوں کا رب ہے اور آپ علیہ السلام زمین کے رب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کی یہ گفتگو سنی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے اور اپنے پروں سے شیطان کو مارا۔ شیطان سورج سے جا لگا اور پھر جب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے دوسری ضرب لگائی تو شیطان زمین پر گر پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے جہاں شیطان گرا تھا۔ شیطان نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اے عیسیٰ، میں تمہاری وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ پھر شیطان کو عین الشمس میں پھینک دیا گیا اور وہاں آگ کے چشمے کے پاس 7 فرشتے موجود تھے جنہوں نے اسے اس چشمے میں غوطے دیے۔ پھر جب وہ چیختا تو اسے کیچڑ میں پھینک دیتے۔ اللہ کی قسم، اس کے بعد شیطان کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے میں نہیں آیا۔ حافظ ابن حجر المکی نے الزواجر عن اقتراف الکبائر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ابلیس نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ملاقات کے موقع پر گزارش کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کی قبولیت کی سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو یہ بات بتائی تو وہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اب اس کی قبر کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہو سکتا ہوں۔ البتہ ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے اللہ رب العزت سے سفارش کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے ہمدردی کے طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر 3 مواقع پر مجھے یاد کر لیں گے، یعنی میرے شر کا تصور ذہن میں لے کر آئیں گے،
تو میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکوں گا۔ جب آپ کو غصہ آئے تو مجھے یاد کر لیں، کیونکہ اس وقت میں آپ کے جسم میں اس طرح سرایت کر سکتا ہوں جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ میدان جنگ میں مجھے یاد کر لیں، اس لیے کہ میں ایسے موقع پر مجاہد کو اس کے بیوی، بچوں اور گھر والوں کی بہت یاد دلایا کرتا ہوں، اور جب کسی اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مجھے یاد کر لیں، کیونکہ میں ایسے وقت میں دونوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام کیا کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے باہر دور نکلا۔ یکا یک ایک بوڑھے شخص سے سامنا ہوا جس نے اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی چال ڈھال اور آواز جنوں کی سی ہے۔ اس نے کہا، ہاں آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم جنوں کے کس گروہ سے ہو؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں آپ کی بات بالکل درست ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر دنیا کی عمر سے کچھ سال ہی کم ہوگی۔ جس رات قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا ان دنوں میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن خود بھی رویا اور ہمیں بھی رلایا۔ اس جن نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اور میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان پر ایمان لایا، اور اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو بھی میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح میں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی، اور اسی طرح میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہاری ملاقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو ان کو میری طرف سے سلام کہنا۔ چنانچہ میں نے ان کا پیغام پہنچا دیا اور میں آپ پر ایمان لایا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اور تجھ پر بھی سلام ہو۔ اے حما، تیری کیا حاجت ہے؟ اس جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم دی، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی 10 صورتیں سکھائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حما کے بارے میں پھر کچھ نہیں فرمایا۔ خدا جانے حما اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان یعنی ہم شکل جن مسلط کر دیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے خیر کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ ناظرین، اس بات سے شیطان کے اختیارات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے اس کو مہلت دی تو یہ معمولی بات نہیں ہو سکتی، اور اگر دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کا عدل و انصاف بھی ہے، کیونکہ اپنے دل میں عبادت کا بھرم رکھ کر شیطان نے سوچا تھا کہ اس کے بدلے اللہ اسے کوئی بڑا انعام یا کوئی بڑا عہدہ عطا فرمائے گا، اور اسی طرح اس نے اللہ کی شان کے مطابق ترقی تو کی، لیکن اس کے حقارت اور غرور اس کی تباہی کا باعث بن گئے۔ اللہ نے اس پر اپنی عطا کر دی اور اس کے گمان کے مطابق طاقت اور طویل مہلت دے دی۔ اس کی عبادت کا صلہ بھی عطا کر دیا گیا، گمان بھی پورا ذکر کر دیا، اور اسی طرح اسے اس کے گناہ کی سزا بھی دے دی۔ بے شک یہی تو اللہ کی عطا اور انصاف ہے، جس نے شیطان جیسے مردود کو بھی محروم رکھا۔ بے شک یہی تو اللہ کی عطا اور انصاف ہے،
جس نے شیطان جیسے مردود کو بھی محروم رکھنا گوارا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلال والے صحابی تھے۔ شیطان ان سے ڈرتا تھا۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک شیطان عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں خوب اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پردے میں چلی گئی۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے دندان مبارک کو تبسم ریز رکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھی کہ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چھپ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈرے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ عورتوں نے جواب دیا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں آپ زیادہ سخت گیر اور سخت دل ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس بات کو چھوڑو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس رتبے تک پہنچے، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں۔ اللہ کی راہ پر چلنے والے کا راستہ مشکل ہی صحیح، لیکن اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اللہ کبھی شیطان سے ملاقات ہی کرا دے تاکہ میں اس سے سوال کر سکوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی باہر کھڑا تھا۔ حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا، میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا؟ کیونکہ تو نے سجدہ نہیں کیا، کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر تو تو نے آخر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال؟ آپ جیسا توحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں ایسا سوال آ رہا ہے جو مشرکانہ ہے؟ یہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے۔ اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا، ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا، فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا۔ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار رہا، ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری، نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث و قطب و ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء کرام کو چھوڑا۔ غور کریں کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں۔ شیطان کفر کو مزین کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے۔ سرکار غوث اعظم علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد جن دنوں علوم باطنی کے حصول میں عراق کی ویران وادیوں میں عبادت و ریاضت اور مجاہدہ نفس کے دشوار گزار مراحل طے فرما رہے تھے، شیطان کی فتنہ پردازیاں چراغ سحری کی مانند پھر بڑکی۔ رفعت و بلندی کی انتہائی منازل تک آپ کی رسائی شیطان سے دیکھی نہ جا سکی، اور ایک دن پراگندہ صورت بنائے بدبودار لباس پہنے ہوئے آپ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، میں ابلیس ہوں، میری جماعت کے تمام افراد کو آپ نے عاجز و ناکام کر دیا ہے، اپنے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر چکا، آپ کے پائے ثبات میں لغزش تک نہ آئی، لہٰذا میں نے ہار مان لی اور اب آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ظالم، میں تو کسی طرح تجھ سے مطمئن نہیں ہو سکتا، یہ تیری باتیں سراپائی فتنہ ہے جس میں تو مجھے ملوث کرنا چاہتا ہے۔ کہ آپ کا جواب ختم بھی نہ ہوا تھا کہ پردہ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس شدت کے ساتھ ابلیس کے سر پر پڑا کہ زمین کے اندر دنستا ہوا غائب ہو گیا۔ ابلیس آگ کا شعلہ لے کر دوبارہ آپ کے قریب آیا۔ آپ نے اس تیاری کے ساتھ حملہ آور دیکھا تو تعوذ کیا اور وہ چلا گیا، لیکن چند ہی لمحات بعد پھر پلٹ کر آیا اور فی الفور آپ کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ مان ایک سوار نمودار ہوا اور حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی، جسے دیکھ کر ابلیس غائب ہو گیا۔ سہ بارہ ابلیس مکر و فریب کے نئے جال کے ساتھ آیا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ سے دور پریشان حال آفت زدہ خائب و خاسر کسی صورت بنائے بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ آپ کی نظر پڑی تو کہنے لگا، اب آپ میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب تو میں قطعی آپ سے نا امید ہو گیا ہوں۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر تعوذ پڑھا اور فرمایا کہ میں تجھ سے کسی حال میں مطمئن نہیں ہوں۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ ثابت قدمی دیکھ کر ابلیس نے شرک کے بے شمار جال آپ کے سامنے بچھا دیے، لیکن قدرت کو آپ کی حفاظت منظور تھی۔ پورا ایک سال گزر گیا اور آپ ان میں سے کسی ایک جانب ملتفت نہ ہوئے، یہاں تک کہ اس کے بچھائے ہوئے تمام جال رائے گاں ہو گئے۔ یہ دیکھا تو ابلیس نے مخلوق کی محبت اور دنیاوی رشتوں کے تعلقاتی جال بچھا دیے، مگر فضل ربانی سے آپ آخر کار اس کٹھن منزل سے بھی با تمام و کمال گزر گئے۔ ایک دن ابلیس کہنے لگا، اے عبد القادر، میں تمہارا خدا ہوں، آج سے میں نے تمہارے لیے حرام چیزیں بھی حلال کر دی اور نماز معاف کر دی۔ آپ نے یہ سنتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد فرمایا۔ فوراً وہ روشنی زائل ہو گئی اور اس کی جگہ پر دھواں پھیل گیا۔ پھر آواز آئی، عبد القادر، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ میں تم جیسے نہ جانے کتنے عابدوں اور زاہدوں کو اس طریق وادی میں گمراہ کر چکا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، کم بخت شیطان، مجھ کو میرے علم نے نہیں فضل ربی نے بچا لیا ہے۔ یہ سن کر شیطان نے ٹھنڈی سانس لی اور کہتا ہوا چل دیا کہ تم پھر بھی بچ گئے۔ ان خطرناک منازل سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کے بعد خداوند قدوس نے آپ کے اوپر آپ کا باطن ظاہر فرما دیا۔ معزز خواتین و حضرات، ابلیس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو بہکایا تھا۔ آئیے اس واقعے کو مکمل تفصیل سے جانتے ہیں۔ دوستو، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، تکبر کیا، جبکہ ملائکہ اللہ رب العزت کے ایسے مکرم بندے ہیں کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شیطان جب فرشتوں میں نہیں تو اسے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اسے اپنے علم، اجتہاد اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر مسح کیا۔ مسح کرتے ہی ہر روح جو ان کی اولاد میں قیامت تک پیدا ہونے والی تھی نکل پڑی۔ پھر ان روحوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا، ان کو اس کی آنکھوں کے درمیان جو نور تھا وہ بہت پسند آیا۔ کہنے لگا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد کی آخری جماعتوں میں ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تو نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ نے فرمایا، 40 سال۔
آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میری عمر سے اس کی عمر میں 40 سال بڑھا دے۔ بس اللہ رب العزت نے ایسا کر دیا اور اس پر گواہ بھی ٹھہرا دیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف ملک الموت کو بھیجا تو آدم علیہ السلام نے کہا کیا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہے؟ ملک الموت نے کہا کیا آپ نے یہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو ہبہ نہیں کیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، لہٰذا آپ کی اولاد بھی انکاری ہے اور آدم علیہ السلام بھول گئے، لہٰذا آپ کی اولاد بھی نسیان کا شکار ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلنے والی اولاد سے میدان عرفات میں عہد دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کرنی تھی ان کو آدم علیہ السلام کے آگے چیونٹوں کی طرح پھیلا دیا، پھر ان سے بالمشافہ گفتگو فرمائی الست بربکم قالوا بلا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کرے۔ پھر اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ الغرض یہاں تم بڑے عیش و آرام سے رہو گے۔ وہ اور ان کی زوجہ جنت میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کو کھا کر تم کو ایسی سلطنت مل جائے جس میں کبھی ذوف نہ آنے پائے۔ اور ایک دن ان سے کہنے لگا تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو، اور پھر قسم کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ الغرض اللہ رب العزت نے جو عہد آدم علیہ السلام سے لیا تھا آدم علیہ السلام اسے بھول گئے اور ابلیس نے بالآخر ان کو ورگلا ہی دیا۔ آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ حوا علیہ السلام نے پہلے درخت سے کھایا اور آدم علیہ السلام کو ترغیب دی، بالآخر دونوں نے درخت سے کھا لیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ درخت سے کھانا ہی تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ اللہ رب العزت نے آدم کو طویل القامت پیدا کیا تھا، سر میں بال گھنے تھے۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کا لباس علیحدہ ہو گیا، ان کا ستر نظر آنے لگا۔ وہ بھاگے تو ایک درخت نے ان کے بال پکڑ لیے، وہ اس سے جگڑنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا تجھ سے شرم آتی ہے اس نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، اب تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا ہے اور وہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جمعہ ہی کے دن انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اور اسی دن وہ زمین پر اتار دیے گئے۔ معزز سامعین، ابلیس کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ہی اہم سبق پوشیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہمارے اعمال سے کوئی غرض نہیں جبکہ ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو۔ اللہ رب العزت نے تکبر کو سب سے زیادہ ناپسند فرمایا۔ ابلیس عاقل و عابد تھا مگر وہ اطاعت گزار اور فرما بردار اور جانثار نہ تھا۔ اگر وہ جانثار ہوتا تو اللہ کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے حکم کی تعمیل کرتا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا اس لیے کہ اس کے اللہ نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے سے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے اسے اس کے انجام تک پہنچایا۔ سامعین، ہمیں چاہیے کہ ابلیس کی چالوں سے خود کو محفوظ رکھیں، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی سنتیں اور احکام پڑھیں یا سنیں تو ان پر سمعنا و اطعنا کہیں، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ کا حکم سن لیا اور اسے ہم نے تسلیم بھی کر لیا، اب ہم دل و جان سے اس کی اطاعت کریں گے تاکہ تو ہم سے خوش ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔